السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ آئیے بچوں، پارہ نمبر 22 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے: ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ اے پہاڑوں، داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور حمد کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا تھا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا تاکہ وہ اس لوہے سے زرہیں بنائے اور زرہ کی کڑیوں کو ٹھیک اندازے کے ساتھ جوڑے۔ اور داؤد علیہ السلام کو کہا، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ جی پیارے بچوں، ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے انہیں بڑا فضل عطا کیا تھا۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت، بادشاہت، طاقت و قوت اور خوبصورت آواز دی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ بھی عطا فرمایا تھا۔ جب کبھی وہ جنگل میں جا کر اللہ کے خوف سے روتے، تسبیح کرتے، خوبصورت آواز میں زبور پڑھتے تو بچوں پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے، اور سب پرندے ان کے ارد گرد جمع ہو کر تسبیح کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے ان کو یہ نبوت بھی دی، حکومت بھی دی۔ اور بچوں، پتہ ہے آپ کو، داؤد علیہ السلام بچپن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب بڑے ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو بھی چن لے، آمین۔ بچوں، آیت میں ہے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا۔ جی پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ نعمت بھی دی تھی کہ ان کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ لوہے سے جنگ میں پہننے والی زرہیں بناؤ اور لوہے کی کڑیاں بنا کر ٹھیک ٹھیک اندازے کے ساتھ آپس میں جوڑو اور نیک کام کرو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو ہم دیکھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آئیے دیکھتے ہیں ایک نبی اور بادشاہ ہوتے ہوئے داؤد علیہ السلام کو زرہ کیوں بنانی پڑی؟ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، داؤد علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو وہ رات کو اپنا بھیس بدل کر، یعنی حلیہ بدل کر شہر میں نکلتے تاکہ کوئی ان کو پہچان نہ سکے، اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ تو صحیح، داؤد کیسا آدمی ہے، تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بچوں، سب داؤد علیہ السلام کی تعریف کرتے اور کوئی ان کو پہچان نہ پاتا کہ وہ خود ہی داؤد علیہ السلام ہے۔ کہا جاتا ہے بچوں، ایک روز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس بھیج دیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی اس سے ملاقات ہوئی، یعنی فرشتے سے، تو انہوں نے وہی اپنے بارے میں سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ داؤد کیسا آدمی ہے۔ بچوں، فرشتے نے کہا اگر داؤد میں ایک بات نہ ہو تو اچھا بادشاہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ سنتے ہی بہت خوفزدہ ہو گئے اور پوچھا کون سی بات ہے؟ فرشتے نے کہا داؤد علیہ السلام خود بھی بیت المال سے کھاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بیت المال سے لے کر کھلاتے ہیں،
یعنی سرکاری خرچے سے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ بچوں، یہ سننے کے بعد داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ مجھے رزق کمانے کا کوئی طریقہ بتا دے تاکہ مجھے بیت المال کی محتاجی نہ رہے، وہاں سے مجھے کچھ بھی لینا نہ پڑے۔ بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول فرما لی اور لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا۔ اور بچوں، اللہ نے ان کو زرہ بنانی بھی سکھا دی۔ اس طرح بچوں، حضرت داؤد علیہ السلام نے زرہ کی ایجاد کی۔ بچوں، زرہ جو ہے نا، وہ تانبے کا جالی دار کرتا ہوتا ہے جو جنگ میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک زرہ 6000 درہم تک میں فروخت ہوا کرتی تھی۔ بچوں، وہ اس کمائی کے 3 حصے کرتے تھے۔ ایک حصہ گھر والوں پر خرچ کرتے تھے، دوسرا حصہ صدقہ کر دیتے تھے اللہ کے راستے میں، اور تیسرا حصہ زرہ بنانے کے لیے لوہا خریدنے میں لگا دیتے تھے۔ بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بہتر کسی نے کوئی کمائی کبھی نہیں کھائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق حلال کمانے اور کھانے کی ہر ایک کو توفیق اور ہمت دے۔ پیارے بچوں، اب ہم سورہ سبا کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا مسخر اور تابع کر دی تھی، یعنی ہوا ان کے حکم کے مطابق چلتی تھی۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 مہینے کا سفر ایک صبح کے وقت میں کروا دیتی تھی اور 1 مہینے کا سفر شام کے وقت میں کروا دیتی تھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور اللہ کے حکم سے جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے کے مطابق ان کے سامنے کام کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنوں میں سے جو بھی ہمارا حکم نہیں مانتا تھا ہم اسے کہتے تھے کہ اب تم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت کے قوانین کے خلاف جا کر بھی اپنے نبیوں کی، اپنے پیارے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہوائی جہازوں کا زمانہ تو نہ تھا نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، یعنی ان کے کنٹرول میں کر دیا تھا۔ بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج اور سارے سامان اور سارے لشکر کے ساتھ تخت پر سوار ہو جاتے تھے۔ تخت ہوا میں اڑتا ہوا 1 مہینے کا سفر صبح سے زوال تک میں طے کر لیتا تھا۔ اس طرح شام سے یمن پہنچ جاتا، کیونکہ یہ سفر ایک تیز رفتار گھوڑا 1 مہینے میں طے کرتا ہے۔ بچوں، اسی طرح یمن سے شام کی طرف واپسی زوال سے مغرب تک میں ہو جایا کرتی تھی۔ بچوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ یہ معجزہ ان کو ان کے ایک عمل کی وجہ سے ملا تھا۔ جی بچوں، ان کا عمل یہ تھا کہ ایک روز وہ اپنے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، انسپیکشن کر رہے تھے۔ اس معائنے میں انہیں اتنا لطف آ رہا تھا، خوشی ہو رہی تھی کہ وہ عصر کی نماز پڑھنی ہی بھول گئے۔ انہیں بچوں نماز کے قضا ہونے کا بہت دکھ ہوا کہ انہوں نے کیا کیا؟ جی انہوں نے یہ کیا کہ گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا، کیونکہ بچوں سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں گائے اور بیل کی طرح گھوڑے کی قربانی بھی جائز تھی۔ بچوں، یہ گھوڑے خود سلیمان علیہ السلام کی ملکیت تھے، لہٰذا بیت المال کا تو کوئی نقصان نہ ہوا تھا۔
جی بچوں، یہ اللہ کی راہ میں قربانی تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تھے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قبول فرما لیا اور انہیں گھوڑوں سے بہتر سواری عطا فرما دی۔ واللہ عالم۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں مزید فرماتے ہیں، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ چشمہ اتنا بڑا اور لمبا تھا کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ سفر کیا جائے تو 3 دن اور 3 راتیں لگ جائیں۔ بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تانبے کو اس چشمے میں پانی کی طرح بہا دیا تھا، اور یہ گرم بھی نہ تھا، تاکہ اس سے جنگی آلات، برتن اور ضرورت کی دیگر چیزیں بنائی جا سکیں۔ جی بچوں، جب چیزیں بن جاتی تھیں تو تانبا سخت ہو جاتا تھا، یہ بھی ایک بہت ہی بڑا معجزہ تھا۔ اور بچوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت بھی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں فرماتے ہیں، اللہ کے حکم سے جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے کے مطابق کام کرتے تھے۔ جی بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کی تسخیر ایسی نہ تھی جیسے سورج، چاند اور ستاروں وغیرہ کی ہے کہ بس کام کرتے چلے جاؤ خود بخود، بلکہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام کرتے تھے، جیسے نوکر، خدمتگار مالک کے سامنے ہی کام کرتے ہیں، مالک چلا جائے تو ٹھیک کام نہیں کرتے۔ جی بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام جو چاہتے ان جنات سے کام لیتے۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کیا چیزیں بنواتے تھے؟ جی، تانبے کے بڑے بڑے حوض، اپنی جگہ سے نہ ہلنے والی، نہ ہٹنے والی بھاری بھاری دیگیں اور اونچی اونچی عمارات، یہ سب بنواتے تھے۔ جنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم نہیں مانیں گے تو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا انہیں۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان جنات پر ایک فرشتے کو بھی مسلط کر دیا تھا چوکیدار کی طرح، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم نہ ماننے والے جن کو سزا دیا کرتا تھا۔ بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دے رکھی تھیں جن کا بھی ذکر ہوا ہے، اور دونوں جو تھے نا بہت ہی عبادت گزار تھے اور اللہ کے بے حد شکر گزار تھے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عبادت گزار اور شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے، آمین۔ جی پیارے بچوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔